اگر آپ وہ آرڈر پڑھیں گے تو .2 سبسیکشن 4 میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ دی انٹریم آرڈر آف دا کورٹ ڈیٹڈ 17 May 2022 shall continue to remain in operation pending the disposal of the application under order 11 rule under CPC. Thereafter, for a period of 8 weeks, so as to enable any party which is aggrieved by the order of district judge to pursue its rights and remedies in accordance with the law. تو جو انٹریم آرڈر ہے وہ آج کے اس آرڈر کے بعد بھی سپریم کورٹ نے کہا shall continue to remain in operation pending disposal application. تو 8 ہفتے کا ٹائم ہے، 8 ہفتے کا، اس کے اوپر 8 ویکس کا سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ 8 ہفتے کا ٹائم ہے. تو 8 ہفتے کے اندر سپریم کورٹ کا اس پہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انتظامیہ کمیٹی اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں. فریز تو ہے، اور 711 کا آرڈر کو انہوں نے آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے کہا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو آج آرڈر آیا ہے اس سے دیش میں اب بہت سی چیزیں شروع ہو جائیں گی. ہر کوئی جا کر یہ کہے گا کہ نہیں 15 اگست 1947 سے پہلے سے ہم یہاں پر تھے، تو پھر 1991 کا جو پلیسز آف ریلیجیس ورشپ ایکٹ ہے وہ تو اس کا مقصد ہی فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ 91 کا ایکٹ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس طرح کے کانفلکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. مگر آج کے آرڈر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پھر اب یہ لیٹیگیشن شروع ہو جائے گا ان تمام ایشوز کے اوپر، اور ہم دوبارہ 80 اور 90 کے دہے میں واپس جا رہے ہیں. پھر اس سے اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم 80 اور 90 کے دہے میں واپس چلے جائیں گے تو یہ ہر جگہ پر ایک ڈیسٹیبلائزنگ افیکٹ پیدا ہو جائے گا. تو یہ ہم تو امید کر رہے تھے کہ کورٹ اس طرح کے ایشوز کو، جس انگریزی میں کہتے ہیں کہ دے ول نپ اٹ ان اٹس بڈ، مگر اب لگتا ہے کہ اس طرح کا لیٹیگیشن اگر آگے بڑھے گا تو پھر یہ اسی راستے پہ جا رہا ہے جو بابری مسجد کا لیگل ایشو گیا تھا. اب آپ بولیں گے نہیں ٹائٹل نہیں ہے وہاں پر ایسا کرنے کی اجازت دی جائے. ارے بھائی پھر کیسا ہوگا یہ؟ اچھا، اور آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو نریندر مودی بھارت کے پردھان منتری نے جو بڑی مندر کا انوگریشن کیا تھا نا ابھی 1.5 سال پہلے، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پلاٹ نمبر 93 94 ایکسچینج کیا گیا مسلمانوں سے؟ نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں میں، اسی کاشی کی مندر کی بات کر رہا ہوں. پلاٹ نمبر 93 94 کو مسلمانوں سے ایکسچینج کیا گیا. ایک پلاٹ لے کر دوسرا گھر دیا گیا. تو جب ایکسچینج ہوتا ہے تو مالک سے ہوتا ہے نا، مالک سے ایکسچینج کر رہے اور آپ آج ہی آرڈر آ رہا ہے. یہ جو پردھان منتری نے جو انوگریشن کیا، جو پورے اس کو بتایا کہ ماڈرنائز کیا گیا، اس کو توڑا گیا، بنایا گیا، ایکسچینج ہوا ہے پراپرٹی کا. اب اس کو کیا بولیں گے؟ اور اس کے ایکسچینج کے رجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہیں. آپ بول رہے ہیں کہ یہ بات کیسے کہتے ہیں پھر آپ؟ دوسری بات یہ ہے کہ 1883-84 کا خسرہ ہے جس میں لکھا گیا پلاٹ نمبر 9130، یہ پلاٹ نمبر 9130 ہے، اس میں اردو میں لکھا ہے کہ مقبوض اہل اسلام مسجد. تیسری بات آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے پلاٹ نمبر 9130 26 فروری 1942 کو وقف کا گزٹ ایشو ہوا تھا. 1942 کو 1942 26 فروری وقف گزٹ ایشو ہوا تھا کہ یہ مسجد وقف ہے. دوسرا ایک کیس ہوا تھا 1936 کا جس کا دین محمد ورسز اسٹیٹ. 1937 میں ججمنٹ آیا. ججمنٹ میں کہا گیا کہ مسجد کے نیچے کی زمین، گھر نارتھ اور ساؤتھ پہ پورا وقف ہے. اب اس سے بڑا آپ کو میں 3 ثبوتیں دے رہا ہوں. پھر اوپر سے 91 کا ایکٹ ہے.
اگر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی 15 اگست سے پہلے میرا قبضہ تھا تو پھر 91 کا ایکٹ کے معنی کیا ہے؟ آپ تمام ذمہ دار ہیں. میں نے جتنے یہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہیں جو جب بابری مسجد کا ججمنٹ آیا تھا آپ تمام گواہ ہیں. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ججمنٹ جو بابری مسجد کا آیا ہے اب اور مشکلات پیدا ہو جائیں کیونکہ فیتھ کے اوپر ججمنٹ دیا گیا تھا. اب 91 کا ایکٹ ہے اور سپریم کورٹ نے بابری مسجد ججمنٹ میں کہا کہ بھائی جو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کو ہم کھولیں گے نہیں. 15 اگست 1947 کو جو تھا وہی رہے گا. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 15 اگست سے پہلے ہم ہیں, تو اب آپ دیکھتے جائیں گے کہ ایک کے بعد ایک اب کیسز پڑھتے جائیں گے. اس کا اثر کیا ہوگا دیش میں پھر؟ نہیں اس کا اثر یہ ہوگا کہ ڈی اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ پیدا ہوگا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بعد تک جو 91 کا جو مسجد ایکٹ ہے اس کو لیکن بعد تک پوجا ہوتا رہا, اس میں آرتی ہوتی رہی 1993 تک. نہیں, 91 کا ایکٹ کیا کہہ رہا ہے, اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے نیچر آف دا ریلیجیس پلیس چینج ہو جاتا ہے تو پھر 91 کا ایکٹ کس معنی میں رکھتا؟ بولیے آپ کیا معنی رکھتا؟ چاہے مسجد ہو, چاہے مندر ہو, گرجا گھر ہو, کچھ ہو, اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو پھر وہ اس پلیس کا نیچر ہی چینج ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ 7/11 کا آرڈر آیا ہے, سپریم کورٹ کا جو 20 مئی کا آرڈر ہے انہوں نے 8 ہفتے کا اس میں فریز لگایا ہے. اپیل ہونی چاہیے, اپیل ضرور